السلام علیکم ناظرین، میرے اس چینل پر صحیح بخاری کی حدیث بیان کی جاتی ہے۔ آج کا موضوع نماز کا بیان، نماز کے بیان کا باب نمبر 7، 8، 9، 10، 11، 12 اور 13۔ حدیث نمبر 239، 240، 241، 242، 243، 244، 245، 246 اور 247 بیان کی جائے گی، جس میں بتایا جائے گا نماز کے دوران اور نماز کے علاوہ برہنہ ہونے کی کراہت، ستر جس کو ڈھانپنا ضروری ہے، ران کے بارے میں جو روایات بیان کی جاتی ہیں، عورت کتنے کپڑوں میں نماز پڑھے، جب کسی ایسے کپڑے میں نماز پڑھے جس میں نقش و نگار ہو اور اس کو دیکھے، اگر کوئی کسی مصلب یا تصویر دار کپڑے میں نماز پڑھے تو کیا اس کی نماز فاسد ہو جائے گی؟ جس نے حریر میں نماز پڑھی پھر اسے اتار ڈالا۔ ان بابز کی پوری حدیثیں سننے کے لیے میرے چینل سے جڑے رہیے اور ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب نمبر 7، حدیث نمبر 239، نماز کے دوران اور نماز کے علاوہ برہنہ ہونے کی کراہت۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کعبہ کی تعمیر کے لیے قریش کے ہمراہ پتھر اٹھاتے تھے اور آپ کے جسم اطہر پر آپ کی تہبند بندھی ہوئی تھی، تو آپ سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا سیدنا عباس نے کہا کہ اے میرے بھتیجے، کاش تم اپنی تہبند اتار ڈالتے اور اسے اپنے شانوں پر پتھر کے نیچے رکھ لیتے۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے ازار کھول ڈالی اور اسے اپنے شانوں پر رکھ لیا تو بے ہوش ہو کر گر پڑے، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کبھی برہنہ نہیں دیکھے گئے۔ باب نمبر 8، حدیث نمبر 240، ستر جس کو ڈھانپنا ضروری ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سخت بکل مارنے سے اور اس بات سے کہ آدمی ایک کپڑے میں گوٹھ مار کر بیٹھے اس طرح کہ اس کی شرمگاہ پر اس کا کوئی حصہ نہ ہو، منع فرمایا ہے۔ اسی باب کی دوسری حدیث، حدیث نمبر 241، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 2 قسم کی بیع سے منع فرمایا ہے، لماس چھونے کی اور نباز پھینکنے کی، اور اس بات سے کہ کوئی اشتمال سما سخت بکل مارنا کرے، اور اس بات سے کہ کوئی شخص ایک کپڑے میں گوٹھ مار کر بیٹھے۔ اسی باب کی دوسری حدیث، حدیث نمبر 242، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس حج میں جو حجۃ الوداع سے پہلے کیا گیا تھا، اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ اس میں سب کے امیر تھے، قربانی کے دن منادی کرنے والوں کے ساتھ بھیجا تاکہ ہم مینا میں یہ اعلان کریں کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہ کرے اور نہ کوئی برہنہ ہو کر کعبہ کا طواف کرے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور ان کو حکم دیا کہ وہ سورہ برات کا اعلان کریں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پس سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے قربانی کے دن ہمارے ساتھ مینا کے لوگوں میں اعلان کیا اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہ کرے اور نہ کوئی برہنہ ہو کر طواف کرے۔ باب نمبر 9، حدیث نمبر 243، ران کے بارے میں جو روایات بیان کی جاتی ہیں۔
سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر میں جہاد کیا تو ہم نے صبح کی نماز خیبر کے قریب اندھیرے میں پڑھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سوار ہوئے اور سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بھی سوار ہوئے اور میں ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے سوار تھا۔ پس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خیبر کی گلیوں میں چلے اور میرا گھٹنا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ران سے مس کرتا جاتا تھا۔ پھر آپ نے اپنی ازار اپنی ران سے ہٹا دی یہاں تک کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ران کی سفیدی کو دیکھنے لگا۔ پھر آپ وادی کے اندر داخل ہو گئے تو فرمایا اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، خیبر کی خرابی آ گئی، بے شک ہم جس قوم کے میدان میں بقصد جنگ اترے ہوں ان کو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بری حالت میں ہوتی ہے۔ اسے 3 بار فرمایا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ خیبر کے لوگ اپنے کاموں کے لیے نکلے تو انہوں نے کہا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آ گئے اور خمیس یعنی لشکر بھی آ گیا۔ پس ہم نے خیبر کو بزور شمشیر حاصل کیا۔ پھر قیدی جمع کیے گئے تو سیدنا دحیہ رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی مجھے ان قیدیوں میں سے کوئی لونڈی دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اور کوئی لونڈی لے لو۔ انہوں نے صفیہ بنت حی کو لے لیا۔ پھر ایک شخص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے صفیہ بنت حی قبیلہ قریظ اور نذیر کی سردار دحیہ رضی اللہ عنہ کو دے دی، وہ سوائے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کسی کے قابل نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا ان کو صفیہ کے ساتھ لے آؤ۔ بس جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صفیہ کی طرف نظر کی تو دحیہ سے فرمایا کہ ان کے علاوہ کوئی اور لونڈی قیدیوں میں سے لے لو۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صفیہ کو آزاد کر دیا اور ان سے نکاح کر لیا، یہاں تک کہ جب راہ میں چلے تو سلیم نے المؤمنین صفیہ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آراستہ کیا اور شب کو آپ کے پاس بھیجا۔ تو صبح کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بحیثیت دلہا فرمایا جس کے پاس جو کچھ ہو وہ اسے لے آئے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چمڑے کا ایک دسترخوان بچھا دیا، پس کوئی کھجوریں لایا اور کوئی گھی لانے لگا۔ راوی حدیث کہتی ہیں میں خیال کرتا ہوں کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے ستو کا بھی ذکر کیا۔ پھر کہتے ہیں پھر انہوں نے ان سب کو ملا کر ملیدہ بنایا تو یہی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ولیمہ تھا۔ باب نمبر 10 حدیث نمبر 244 عورت کتنے کپڑوں میں نماز پڑھے؟ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز پڑھتے تھے تو آپ کے ہمراہ کئی مسلمان عورتیں اپنی چادروں میں لپٹی ہوئی حاضر ہوتی تھی، پھر وہ اپنے گھروں کی طرف ایسے وقت لوٹ جاتی تھی کہ اندھیرے کے سبب سے کوئی انہیں پہچانتا نہ تھا۔ باب نمبر 11 حدیث نمبر 245 جب کسی ایسے کپڑے میں نماز پڑھے جس میں نقش و نگار ہو اور اس کو دیکھے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی منکش چادر میں نماز پڑھی جس میں نقش تھے تو آپ کی نظر اس کے نقوش کی طرف پڑی۔ پھر جب آپ فارغ ہوئے تو فرمایا میری اس چادر کو ابو جہم کے پاس لے جاؤ اور مجھے ابو جہم کی سادہ چادر لا دو، کیونکہ اس منکش چادر نے ابھی مجھے میری نماز سے غافل کر دیا تھا۔
باب نمبر 12 حدیث نمبر 246 اگر کوئی کسی مصلب یا تصویر دار کپڑے میں نماز پڑھے تو کیا اس کی نماز فاسد ہو جائے گی؟ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک پردہ تھا کہ انہوں نے اس سے اپنے گھر کے ایک گوشے کو ڈھانپا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارے پاس سے اپنا یہ پردہ ہٹا دو اس لیے کہ نماز میں اس کی تصویریں برابر میرے سامنے آتی ہیں۔ باب نمبر 13 حدیث نمبر 247 جس نے حریر کے میں نماز پڑھی پھر اسے اتار ڈالا۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک ریشمی جبہ کوٹ ایک قسم کا لباس جو کپڑوں کے اوپر سے پہنا جاتا ہے ہدیہ کیا گیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پہن لیا اور اس میں نماز پڑھی۔ جب فارغ ہوئے تو اسے زور سے کھینچ کر اتار ڈالا۔ گویا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے برا جانا اور فرمایا کہ پرہیزگاروں کو یہ زیبا نہیں ہے۔ اور میری آنے والی ویڈیو میں نماز کے بیان کا باب نمبر 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22 اور 23 بیان کیا جائے گی جس میں بتایا جائے گا چھتوں پر اور ممبر پر اور لکڑیوں پر نماز پڑھنا درست ہے، چٹائی پر نماز پڑھنا درست ہے، بستر پر نماز پڑھنا درست ہے، گرمی کی شدت میں کپڑے پر سجدہ کرنا درست ہے، جوتوں سمیت نماز پڑھنا درست ہے، موزے پہن کر نماز پڑھنا درست ہے، سجدہ میں اپنے بازوؤں کو کھولنا اور اپنے دونوں پہلوں سے علیحدہ رکھنا، قبلہ کی طرف منہ کرنے کی فضیلت، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ واجب تعمیل ہے۔ ان بابز کی پوری حدیثیں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔ آمین بجاہ النبی الامین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔